اچھا اشتاق، یہ مجھے اب تھوڑا سا، کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے ہمارا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کشمیری ہیں اور آپ کا ایک پیشن ہے کشمیر، پھر دوسری طرف فلسطین ہے. دو ایسے مسائل ہیں، تنازعات جسے آپ کہہ لیں مسلم دنیا میں، جو ابھی تک نظر نہیں آتا کہ کس سلوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے اسلامی دنیا کو بحیثیت مجموعی، کہ تاکہ یہ دو جو تنازعات ہیں یہ کس طریقے سے اب حل ہو جائیں؟ پہلے کشمیر لے لیتے ہیں مثال کے طور پر. یہ کشمیر میں تو 1969 میں جب OIC مارد وجود میں آئی تھی تو القدس کے ساتھ کشمیر جو ہے دوسرا ان کا ایجنڈا آئٹم رہا ہے، اور اس پہ OIC نے بے انتہا سپورٹ کی ہے، پولیٹیکل لیول پہ، سوشل لیول پہ بھی میں سمجھتا ہوں. اور ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک جو OIC کی سپورٹ ہے کشمیر پہ بڑا ایک قسم کا ایک بڑا اسٹرینتھننگ پوائنٹ رہا ہے. لیکن اچھا اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بھی بین الاقوامی ادارہ، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، UN سے لے کے کوئی بھی کشمیریوں کے لیے آواز بلند نہیں کرتا تھا تو OIC کرتا تھا اپنی اینول اس میں سمٹ میں بھی اور فارن منسٹر کانفرنس میں بھی. اس کے علاوہ جو UN جنرل اسمبلی کے فرنج پہ ہوتی تھی OIC کی میٹنگ، اس میں کانٹیکٹ گروپ جو ہے کشمیر. اچھا اس سے میں سمجھتا ہوں، اس سے ایک یہ ہوا کہ کشمیر جو بین الاقوامی ایرینا میں زندہ رہا ہے، اس میں ایک OIC کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو بہترین سفارتکاری وہ بھی شامل ہے. اچھا لیکن ہوا یہ ہے کہ اب پچھلے کچھ سالوں سے دیکھیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا OIC میں آپ کا اتنا ہی ویٹ ہے جتنا آپ کے ملک کا بین الاقوامی اس میں ویٹ ہے. ایک زمانہ تھا جو پاکستان جو ہے وہ اتنا امیر نہیں تھا، لیکن پاکستان کا پولیٹیکل کلاؤڈ بہت زیادہ تھا. پاکستان نے ایران عراق وار میں مصالحت کی بھی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب رہے. اس کے علاوہ بھی پاکستان کی جو آواز تھی اس کو اسلامی دنیا میں بڑے احترام سے سنا بھی جاتا تھا، اس پہ کان بھی دھرے جاتے تھے. لیکن وہ تب تک جب ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ تھے، ہم اکنامکلی بھی ٹھیک ٹھاک تھے. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ پچھلے 4 5 7 10 سال سے میں سمجھتا ہوں افغانستان میں امریکہ کا وہ جنگ ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے پاکستان کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل اکنامک کلاؤڈ بالکل ہی ختم ہو گئے، اور پولیٹیکل کلاؤڈ بھی پچھلے 3 4 سال بہت بری طرح ڈیمیج ہوا. یہی تو وجہ بنی کہ UAE نے سشما سوراج کو بلا 2019 اور بلا لیا، اور آپ کی احتجاج کے باوجود اس کو وہ راہ کرنے دی، اور اس میں آپ سے بھی کر سکے، آپ کا فارن منسٹر جو ہے وہ اٹھ کے آگے. اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. OIC میں جو انڈیا کی دراندازی کہہ لیجیے یا انڈیا کا انفلوئنس کو بڑھنا، یہ مجھے یاد ہے کہ میں نیو یارک سے آیا تھا، خرطوم میں تھی OIC کی ICFM تھی، فارن منسٹر کونسل، اور اس میں جو ہے بیکاز وہ قطر تھا پچھلا میزبان، تو وہ ابھی صدارت کا تھا اوپننگ سیشن کی، اور اس پوڈیم سے صدر مجلس نے قطر نے انڈیا کی جو ہے جوائننگ ممبرشپ کے لیے وہ موو کیا پرپوزل. خیر اس پہ ہم لوگ کافی ایکٹیو تھے اور ہم نے بڑا اس کو کیا، اور پھر کئی ملک جو ہمارے ایران نے، سعودی عرب نے. تو مطلب OIC سے ہم زیادہ توقعات نہیں رکھ سکتے. دیکھیے OIC توقع اس لیے رکھ سکتے کہ جو OIC کے ممبرز ہیں ان کی جو دینی ہے ان کی ایک انکلینیشن، اس کے علاوہ ان کا اکنامک جو اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا. اب دیکھیے نا کہ جب لیٹس سے انڈیا کی مثال لے لیجیے، کشمیر سے بات بھی ہوتی ہے ساتھ، کہ جب سعودی عرب انڈیا میں 20 یا 30 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ سے کرنے کی بات کرتا ہے پیٹروکیمیکل کے اس میں سیکٹر میں، تو اس کی ایک ویلیو ہے نا. جبکہ ہم ادھر بات کریں گے 1 ارب کی ہمارے پاس رول اوور کر دو اپنا یا دے دو، تو فرق پڑتا ہے نا. اب جب یہ اتنے اسٹرانگ اکنامک ریلیشنز ہوں، آپ نے UAE کی بات کی تھی، UAE کی بھی اس سے زیادہ ہے، عمان میں جو ہے، عمان میں تو بہت بڑا انفلوئنس ہے ان کا. تو ان کا جو ہے وہ انڈیا نے ان کو بڑی کامیابی سے اپنے اکنامک جو کلاؤٹ ہے اس کو اپنے، میرے خیال میں ایک اور آپ فلسطین کا ایشو بھی آپ دیکھ لیجئے. فلسطین کے معاملے میں ابراہیم ایکارڈز ہو گئے، وہ بھی لحاظ سے بیک برنر پہ چلا گیا. گو کہ اسرائیلی تو اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. بالکل جو فلسطینی یہاں پہ جیسا کشمیری تو جدوجہد جاری رکھے، پاکستان کی ان کو سپورٹ ہو نہ ہو الگ، تو اس وہاں جو فلسطین تو کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور بچے جان دیتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں جان دیتے ہیں. مطلب وہاں پہ ان میں جو جان دینے کا ہے وہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے لیے جان. اور اچھا اس میں جو ایک جب 1960s تک، بلکہ 70 تک 73 تک
جو فلسطین کی جو تھی آواز وہ فلسطینی کم اٹھاتے تھے اور جو ان کے عرب جارڈن تھا ایجپٹ تھا وہ زیادہ اٹھاتے تھے. 73 کی وار نے جب اس کے بعد جب ایجپٹ نے اسرائیل سے پیس کیا اور وہ تو اس کے بعد پھر یہ اس کا یہ ہوا کہ جو فلسطین کی قیادت تھی, سیاسی قیادت تھی, ان کو یہ لگا کہ ہم اپنی وکالت بہتر کر سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے, آپ کو یاد ہوگی وہ جو عرب لیگ کی میٹنگ تھی جس میں یاسر عرفات نے کہا جی کہ ہم اپنا کیس خود لڑیں گے, تو چنانچہ وہ ان کی سپورٹ تو رہی, لیکن جو اس کا جو آواز اٹھانے کا جو تھا وہ انہی کے پاس رہا. اس سیگمنٹ کا آخری سوال میرا, طالبان کا افغانستان میں حکومت میں آنا یہ اسلامی دنیا کے لیے کتنا مطلب انکریجنگ ہے یا ڈسکریجنگ ہے؟ میرا خیال انکریجنگ تو خیر بالکل نہیں ہے. اچھا, ڈسکریجنگ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب طالبان جب یہ سیکنڈ فیز میں جب کر رہے تھے جد و جہد امریکن آکوپیشن کے خلاف, یہ تو اس میں بہت سارے عرب ملک, اسلامی ملک, پاکستان سمیت وہ اس وجہ سے ان کو سپورٹ کر رہے تھے اوپن یا چھپی ہوئی کہ یہ بیسیکلی اسلامی ہیں اور ایک غیر اسلامی اس کے خلاف یہ کر رہے ہیں. لیکن جب ان کے وہ وڈرال ہو گیا امریکنز کا تو اس کے بعد ان کی جو ہے وہ مطلب جو پتہ چلا کہ جو there were things that the Arab world and the other Islamic countries wanted them not to do. فار ایگزامپل ان کا جو پالیسی ہے خواتین پہ, جو ان کی پالیسی ہے گرلز ایجوکیشن پہ, اس طرح اس کا ان کا خیال تھا کہ یہ اب. لیکن دوسری طرح یہ بھی دیکھیے نا اشتیاق کہ انہوں نے کرپشن کے دیکھے نا بہت کم ہو گئی, پاپی کلٹیویشن بہت کم ہو گئی. ابھی ان کو آپ تھوڑا موقع دیں تو شاید وہ دکھا دیں کہ ان کا ماڈل از دا بیسٹ. دیکھیے میں تو بحیثیت پاکستانی میں تو خاصا ان سے مایوس ہوں. اچھا, میرا خیال یہ تھا کہ جس طرح پاکستان نے افغانستان, ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ کم از کم پہلے طالبان 1 سے یہ ڈفرینٹ ہوں گے. ایگزیکٹلی, اس کے علاوہ یہ کہ طالبان 1 جو تھے ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا, ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا, ہمیں کوئی ان کی تھریٹ نہیں تھی. بیچ میں جب وہ آیا ان کا کرزئی اور اس سے پہلے جو تھے اشرف غنی کا دور, اس میں ہمیں مسائل تھے کہ انہوں نے ہمارے جو دشمن سمجھے جو ان کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے. تو جب ہم طالبان کی سپورٹ کر رہے تھے ٹو کم بیک ان ٹو دی پاور, جب اسپیشلی جب امریکہ کو ہولڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ رہا تھا, تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اس کا خیال رکھیں گے. اینڈ وی جب وہ ہوئی ان کی دوحہ ایگریمنٹ ہوا اور وہ وڈرال شروع ہوا تو وی ور ہیپی کہ یہ ہماری سرحد تو محفوظ ہو گئی ہے, ہم نے باڑ لگا دی. لیکن پہلا کام یہ اسی باڑ کو اکھاڑنا شروع کر دیا, تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں تو مایوسی ہوئی. مطلب اسلامی دنیا بس اب یہ ہے کہ ہم بھی کوئی تیل شیل کا انتظار کریں, کوئی گیس نکلے تو کچھ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہمارے یہاں بھی ہو جس طرح خلیجی عمان, لیکن ہمارے یہاں پاپولیشن کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا ایشو ہے.